بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت جس موضوع اور ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ ہے کامیابی کا راز اور منزل کا تعین۔ شخصیت کے ارتقاء کے اہم اصولوں میں سے ایک اصول کامیابی اور اس کے حصول کے لیے انسانی جد و جہد سے تعلق رکھتا ہے۔ کامیابی کا تعلق اس دنیا میں دستیاب مواقع اور ان سے نفع اٹھانے کے لیے ضروری انسانی کاوش ان دونوں سے ہے کہ وہ دستیاب مواقع سے نفع اٹھائے اور اس کے لیے اپنی کاوشوں کو لگائے۔ لیکن عموماً یہ دیکھا گیا کہ انسان چاہتا ہے کہ کامیاب ہو، خوب ترقی کر لے، آگے بڑھے، اس کی دشواریاں ختم ہو جائے، اسے معاشرے میں بھرپور عزت اور احترام ملے، اس کے ساتھ بہترین سلوک اور خصوصی برتاؤ کے ساتھ پیش آیا جائے، اس کی صحت بھی اچھی رہے، اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو، اور یہ کہ ساری چیزیں اپنے آپ ہوتی چلی جائے اور خود اسے کچھ نہ کرنا پڑے۔ کیا ایسی کامیابی اور ترقی کو جس کے لیے خود انسان کو اپنے لیے کچھ کرنا نہ پڑے خواب کے سے اور کوئی نام دیا جا سکتا ہے؟ دراصل ہم کامیابی اور ترقی کا خواب دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے انسان اس خواب کو سچائی میں تبدیل کر دیں، یا کم از کم اس خوبصورت خواب کو حقیقت مان لے۔ یہ محض ہمارے اعلیٰ خواہش اور عمدہ خیالات کی وجہ سے ہماری عزت کی جائے، ہمیں نمایاں مقام حاصل ہو جائے اور ہم اہم افراد میں شمار ہونے لگے، لیکن عملی دنیا میں ایسا ممکن نہیں۔ یہاں اصل کامیابی اسی کو ملتی ہے جو زندگی کی جولان گاہ میں جائز اور ایماندارانہ طریقے سے اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے وہ کچھ کرتا ہے جس کا کرنا ضروری ہو۔ اپنے پاس بڑا اور خوبصورت خواب رکھنا بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اس سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے ہم نے کیا کوششیں کی، کیا منصوبے بنائے ہیں خواب کے مطابق ڈھلنے اور ڈھالنے کے لیے، اس کی راہ میں حائل دشواریوں پر قابو پانے کے لیے، حالات کا مقابلہ کر کے اسے اپنے موافق بنانے اور مخالفتوں میں ڈٹ جانے اور اپنے جذبے کو سرد پڑنے سے بچانے کے لیے ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہے۔ اگر ترقی کرنا اور کارنامہ انجام دینا محض خواب ہو جائے تو سبھی خوابوں کی دنیا کے شہزادے بن کر رہ جائے۔ اگر ترقی اور کامیابی اس قدر آسان ہوتی تو اسے حاصل کرنے میں بڑی روحوں کے لیے جینے میں کیا لطف ہوتا۔ دراصل کامیابی اور ترقی کا راز منزل کے تعین میں ہے، اور خود کو تبدیل کر کے اپنے آپ کو کامیابی اور ترقی کے قابل بنانا اپنے آپ میں ایک منزل ہے۔ آپ کی منزل اپنی ہی ذات میں تبدیلی ہے۔ اپنی ذات میں تبدیلی ساری کامیابیوں کی راہیں ہموار کرنے کی ضامن ہے۔ جب ایک شخص خود کو کامیابی کے لیے تیار کر لیتا ہے تو اس کے سامنے ایک منزل نظر آتی ہے جسے حاصل کرنے کے لیے اس کی ساری توانائی لگ جاتی ہے۔ اس کی منزل اتنی زیادہ واضح اور آسان ہو جاتی ہے کہ وہ اسے اچھی طرح دیکھ اور سمجھ کر اس کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے، چاہے کسی اور کے لیے وہ محض وہم و خیال ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے پاس اقدام کا مکمل خاکہ موجود ہوتا ہے۔ منزل تک رسائی کے لیے خود کو ہمہ وقت تیار رکھتا ہے اور لمبے چوڑے دشوار گزار راستوں کو مرحلوں میں تقسیم کر کے یہ آسان بنا لیتا ہے۔ جو کام کم ہمت شخص کا
پتا پانی کر دیتے ہیں وہ کم باہمت شخص کے لیے بہت ہی معمولی قسم کے ہو جاتے ہیں۔ یقین جانیے اگر کوئی شخص واقعی کوئی کارنامہ انجام دینا یا کوئی ٹھوس کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے لازماً 4 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ کامیابی کی تیاری ہی کامیابی ہے۔ دراصل تیاری ایک ایسا اقدام ہے جو ہمیں کامیابی سے قریب کرتا ہے۔ آپ کسی بھی میدان کے کامیاب ترین شخص کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں یا قریب سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنے میدان میں کس قدر تیاری کی، حتیٰ کہ کامیابی تک ان کی رسائی ہو پائی۔ کامیابی کی تیاری سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کا جذبہ شوق کس قدر ٹھوس ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ کامیابی کی تیاری کرے۔ نمبر 2، رکاوٹیں اور تکالیف یہ سامان لطف بن جائے۔ کامیابی کی تیاری کے سفر میں جہاں شوق ہوتا ہے وہیں بہت سی دشواریاں اور تکالیف بھی ہوتی ہیں، مخالفتیں بھی ہوں گی، آپ کا مذاق بھی اڑایا جائے گا، طعنے اور طنز کے تیرے جگر کو چھلنے کے لیے تیار ہوں گے، خارزاروں سے بھی گزرنا ہوگا، لیکن راہ شوق کے مسافر کے لیے یہ تکالیف وجہ الم نہیں بلکہ سامان لطف بن جانی چاہیے۔ اسی طرح زخم اور درد رکاوٹ کے بجائے بہترین مددگار ثابت ہوں گے۔ ثابت قدمی ایک ایک کر کے تمام دشواریوں کا خاتمہ کر دے گی اور شوق منزل بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اپنی منزل پر کامل یقین کامیابی کی تیاری کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، حصول منزل کے لیے جذبہ فنا درکار ہے۔ منزل یا ہدف اس قدر عظیم ہو کہ کسی بھی سمجھوتے سے بالا تر ہو جائے، اس کے مقابلے میں خود زندگی بھی ہیچ لگنے لگے، اور جذبہ حصول منزل یہ باقی رہے۔ جب تک شخص خود کو اس بڑی تبدیلی کے لیے تیار نہیں کر لیتا وہ کسی بڑے کام کا نہیں ہو سکتا۔ تبدیلی ہر کامیابی کی کنجی ہے۔ جب کائنات کی ہر شے تغیر پذیر ہے، تبدیلی ہر بڑے انقلاب کا عنوان ہے۔ دن اور رات بدلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، موسم کے ساتھ پھل اور سبزیاں بھی بدلتی ہے، زمین کی رنگت بدلتی ہے، آسمان کی رنگت بدلتے ہیں، تو خود ہم روز مرہ کی زندگی میں بہت کچھ بدل دیتے ہیں۔ کپڑے بدلتے ہیں، فرنیچر بدلتے ہیں، تو پھر زندگی کو کیوں نہیں بدل دیتے؟ اپنی سوچ کیوں نہیں بدل سکتے؟ اپنی عادتیں ہم کیوں نہیں بدل سکتے؟ اپنے حرکات سکنات کیوں نہیں بدل سکتے؟ جب ہمارے سامنے کوئی ایسی منزل مقصود ہو جو خود زندگی سے بھی عزیز تر ہو تو ہم پوری زندگی کا نقشہ حصول منزل کے لیے بدل کر رکھ سکتے ہیں۔ تو جب ہم مقصد سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں تو فنا کے خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں، کامیابی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے۔ پہل کرنے میں دیر مت کیجیے۔ چوتھی چیز، پہل کرنے میں دیر مت کیجیے۔ زندگی کی بہت سی راہیں ابھی ناہموار ہے۔ کوئی شخص اگر اپنے اندر جرأت و ہمت پاتا ہے کہ وہ ان میں سے کسی راہ کو انسانیت کے لیے ہموار کر سکے تو پھر اسے ایسے کام میں پہل کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، خصوصاً ایسے میدان میں جس میں کسی کے قدم رکھنے کی ہمت نہیں ہوتی لیکن قدم رکھنا ناگزیر ہوتا ہے۔ ہر شخص کو خود پر کامل یقین اور سمت سفر پر اطمینان حاصل ہو تو وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اسے گامزن ہو جانا چاہیے۔ اس راہ میں غلطی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ایک اجتہادی کام ہے۔ اجتہاد دراصل زندگی کے لیے نئے میدانوں کی تلاش کا نام ہے۔ افسوس کہ اسے صرف فقہی اجتہاد تک محدود رکھا گیا۔ باحوصلہ اور کامیاب اولو العزم نئے میدانوں میں فتوحات اور کامیابیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور انسانی زندگی کے ظلمت قدوں میں چراغ روشن کرتے جاتے ہیں۔ یہ چند بنیادی باتیں تھیں کہ کامیابی کس طریقے سے حاصل کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے مقاصد میں اور اپنے حصول کے لیے محنت و جافشانی کی توفیق بخشے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔